نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مردہ دل گشتم منام تو محی الدین است مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشموس الاولین شمسنا ابدا لا افک اللہ لا تغربوا قال اللہ عز وجل والذین یؤمنون بما انزل الیک ومن قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم بسط شفقت سرمایہ دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت یوسف المشائخ حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گوڑہ شریف مدد اللہ العالی تشریف فرما آپ کے تمام شہزادگان مشائخ اعظام اور علماء کرام، جیسا کہ مجھ سے پہلے قبلہ شیخ صاحب نے فرمایا، اس حوالے سے میں مختصراً تھوڑا عرض کروں گا اپنے موضوع کے ساتھ۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو سب سے پہلے اس کو ختم کرنے والے بھی مہر علی شاہ تھے، آج بھی سیدنا پیر مہر علی شاہ کی نگاہ کرم لطف عنایت سے یہ کام پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات کے نہایت خاص مرید علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن 1935 میں اس مرزائیت کو کافر قرار دلایا۔ اس سے ہٹ کر یہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب برق صاحب تشریف لائے، ان کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ اس بندے نے 1200 آدمی کو کلمہ پڑھایا۔ اس وقت بھی حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابیں اور آپ کی تعلیمات ماہانہ باقاعدہ جگہ جگہ درس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب فیضان نظر ہے حضور قبلہ پیر سید معین الحق صاحب گیلانی دامت و برکاتہم العالیہ کا۔ میں ابھی اپنے موضوع کی طرف اختصار کے ساتھ آؤں گا۔ عرض یہ ہے محترم، کیوں مرزائیت کے خلاف اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں؟ جلوس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ سالانہ حساب ہو رہا ہے؟ مختلف سوالات اٹھتے ہیں، آپ بھی ان کو سنتے رہتے ہیں۔ ایک عرض کروں گا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک ہرن چلا گیا قاضی کے پاس، عرض گزار ہوا قاضی صاحب اس شکاری کو منع کیا جائے کہ یہ ہمارا آ کے شکار کرتا ہے۔ شکاری کی کیا واردات تھی؟ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرن کا شکار کرتا رہا، وہ ہرن اس کے تمام داؤ پیش سے واقف ہو گئے۔ اب وہ ہرن اس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ ایک دن یہ شکاری گیا، جا کر پانی میں کھڑا ہو گیا اور ذکر میں محو ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح سوٹا لیے ہوئے ہے، اللہ اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ پیاس لگی تو جب پانی کی طرف آئے تو ہرن کہنے لگے کہ یار لگتا وہی شکاری ہے۔ کچھ نے کہا عقل سے کام لو، یہ اللہ والا ہے، اس کو کیا غرض و غایت ہمارے شکار سے، چلو چل کے پانی پیتے ہیں۔ جب وہ پانی پینے کے لیے وہاں آئے تو اس کا اور تو کچھ نہ بنا، اس نے ایک ڈنڈا مارا اور ایک ہرن کی ٹانگ ٹوٹ گئی، باقی سب بھاگ گئے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں اگلے روز ہرنوں نے جا کر قاضی کے پاس کیس دائر کیا کہ قاضی صاحب اس کو منع کیا جائے، ہمارا شکار نہ کرے۔
قاضی صاحب نے کہا کہ جب تک ان کو نہ بلاؤں گا فیصلہ نہ ہوگا۔ اگلے روز فرماتے ہیں شکاری حاضر ہوا عدالت میں۔ قاضی نے کہا کہ آپ کا شکوہ لے کر آئے ہیں، یہ ہرن کہتے ہیں کہ ہمارا شکار کرتا ہے، آپ اس سے باز آ جائیں۔ شکاری نے جواب دیا قاضی صاحب جس چیز کو خدا نے مجھ پر حلال کیا ہے آپ کون ہیں مجھ پر حرام کرنے والے؟ جب یہ بات سنی تو قاضی مخاطب ہوا ہرنوں سے، کہنے لگا بھائی مجھے اس میں معذور جانیے، تمہارا خالق و مالک اس نے یہ اختیار دیا ہے تمہارے کھانے کا، میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ ہرن بول پڑے، کہنے لگا قاضی صاحب ہمیں اس کے شکار کرنے سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں شوق سے کھائے، ہمارا شکار کرے کہ ہمارے مالک نے اس کے لیے حلال کیا ہے۔ ہم اس کو یہ کہنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے شکاری کا لباس پہن کر آ اور صوفیاء کے لباس میں مت آ۔ یہ مرزائیت کے خلاف پروگرام یہ ہے کہ تم کافر پکے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، ایمان کے دشمن ہو، مسلمانوں کے دشمن ہو، مگر ظالموں کفر کے روپ میں آؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں لے کر آتے ہو، یہ مساجد لے کر آتے ہو، یہ مدارس لے کر آتے ہو، تمہارے ٹی وی پر ما کان محمد والی آیت ہر وقت چل رہی ہے، یہی کالن نبی ہے، کالن رسول ہے۔ ہم تمہیں اس لیے بے نقاب کرتے ہیں امت کے سامنے کہ یاد رکھو یہ صوفی نہیں، یہ اللہ والا نہیں، بلکہ یہ شکاری ہے۔ جب اس کے دعوے بڑے عروج پر جانے لگے، حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے مرزا کیا مسلمانوں کی آنکھوں میں تو خاک ڈالے گا؟ ایسی بات نہیں، ابھی بھی آل محمد کے فرد بیٹھے تیری تعلیم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ میرے محترم اس وقت حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب لکھی شمس الہدایہ، مرزائیت کے سر پر ابھی تک قرض ہے، نہیں جواب دے سکے۔ سیف چشتیائی قرض ہے، نہیں جواب دے سکے۔ پیر صاحب نے ثابت کیا جس آیات سے یہ ثابت کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے، حضور اعلیٰ نے انہی آیات سے ثابت کیا مرزا تو کذاب ہے۔ میرے محترم یہ آتا ہے 3-4 طریقوں سے، میں اپنے ٹائم میں ہی رہوں گا مختصراً، جو میرا موضوع تھا لمبا تھا، میں اس کو کیونکہ پچھلے سال الہامات چل رہے ہیں۔ سیف چشتیائی میں پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کو باندھا ہے نا، وہی میرے موضوع چل رہے ہیں، یہ موضوع لمبا ہے۔ اس کا ایک دعویٰ تھا کہ میں اتباع رسول کے سبب فنا فی الرسول ہو کے مقام نبوت پر فیض ہوا ہوں۔ ایک اس کا دعویٰ تھا کہ میرے متعلق پیش گوئی حدیث پاک میں آئی ہے۔ ایک اس کا دعویٰ تھا کہ میری نبوت، میری رسالت مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ یہ 3 اس کے مرکزی کردار کھڑے ہیں۔ پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی میں، بالخصوص سیف چشتیائی میں فرمایا مرزا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فنا فی الرسول ہوں، اتباع رسول کا دعویٰ، اور پھر زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ میں تجھے بتاؤں کہ صدیق اکبر کو کمال حاصل تھا اتباع میں، فاروق اعظم کو کمال حاصل تھا، عثمان غنی کو کمال حاصل تھا۔ اس کی تفصیل آپ سیف چشتیائی میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا علی کو تو ایسا کمال اتحاد تھا کہ قریب عینیت کا تھا، وہ لوگ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کریں۔ محمد حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ تصور میں نہیں لا سکتے تھے، وہ بڑے لوگ کانپ جاتے۔ جملہ سنا آپ نے، فرمایا علی کو وہ کمال اتحاد تھا، قریب بعین،
اتنی بڑی بات جس کو یہ فرمایا گیا کہ میرے بعد مولا تو، میرے بعد ہارون تو، فرمایا وہ بھی جرأت نہ کر سکے کہ لفظ نبی اور رسول کا اطلاق اپنے اوپر لائیں، اور تو ایسا عجیب فنا فی رسول ہوا کہ اس مقام پر پہنچ گیا۔ ہاں، پیر صاحب نے فرمایا خبر لیتے ہیں تیری، تو کتنی بڑا فنا فی رسول ہے، کتنی اتباع تجھ پر ہے۔ حضور اعلیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا تو یہ عالم تھا کہ 2 مہینے آگ نہیں جلی، 3 دن زندگی میں کبھی ایسے نہ گزرے کہ گیہوں اور جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ اتباع کا دعویٰ کرنے والے، تیرے گھر میں تو ہر وقت قورمے، بریانیاں، دنیا کی ہر نعمتیں رکھی ہیں، نہ تجھے محمد عربی کی اتباع سوری میسر ہے نہ مانوی میسر ہے۔ جن کو سوری اور مانوی تھی وہ نہ سوچ سکتے تھے تو کہاں سے ہو گیا؟ یہ پورا ایک باب ہے میرے محترم، پڑھنے کے قابل ہے۔ خدا را پڑھو، حضور اعلیٰ کی تعلیمات کو دیکھو، آپ کے ایمان کو مضبوط کر کے رکھ دیں گے۔ یہ جو آج کے فرق ہے اس کو بھی توڑتی ہے حضور اعلیٰ کی تعلیم، مگر اس کتابوں کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے درس دیا جائیں کہ حضور اعلیٰ نے ایمان کا جو تحفظ کیا ہے۔ ایک بات علماء کی نظر کرتا ہوں، ایک ہے منقول، ایک ہے معقول۔ معقولیات جو عقلیات ہیں آج کل فلسفے کا دور ہے، آج ایمان بالغیابت کی وہ پاور نہ رہی، آج ایمان پر حملہ ہوتا ہے معقول کا، دلائل کا، آ کر لوگوں کے ایمان کاٹتے ہیں۔ اور مرزا اس چیز میں امام ہے، شمس الہدایہ ہو یا سیف چشتیائی ہو، یہ دونوں کتابیں اس بات میں کمال رکھتی ہیں کہ اسلام پر کہیں سے بھی، کسی نیز سے بھی اگر معقول سے حملہ ہوگا تو سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ اس کا جواب دے گی۔ پیر صاحب نے فرمایا الہام ہوئے تجھے کہ تو نبی ہے، پیر صاحب نے سیف چشتیائی میں اس کے الہام ثلاثہ بیان فرمائے تیرے 3 الہام ہیں، ایک الہام کاذبہ ہیں جو جھوٹے ہونے پر خود دلیل ہے، دوسرے الہام سیادیہ ہیں، تیسرے الہام شیطانیہ ہیں، اس راہ سے ہے۔ اے مرزا تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ تو حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک کا سب سے بڑا عظیم کام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ 7، 8، 9 اگست کو UK میں ان کا پروگرام تھا سالانہ، ذرا اس کی رپورٹ دیکھ کر دیکھیں تو اللہ رب کریم ہمارے حضور قبلہ پیر سید مولی حق صاحب آپ کی اولاد امجاد کو تا دیر سلامت رکھے، آباد رکھے۔ خدا بندہ کریم اس کام کو آگے 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 اور بڑھانے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔